سنت حجامہ کی دو وجوہات، نمبر 1 علاج کے لیے، نمبر 2 سنت کے لیے۔ کب تھراپی یا حجامہ سے متعلق احادیث مبارکہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجامہ کروانا دواؤں سے بہتر ہے، تمہاری دواؤں میں سب سے بہترین دوا یعنی علاج حجامہ ہے۔ البخاری و مسلم، بخاری 5696، مسلم 4122۔ یہ حدیث مبارکہ ایک بہت اہم نقطہ ثابت کرتی ہے کہ حجامہ میں ہر اس مرض کا علاج ہے جس مرض کی دوا ابھی تک دریافت نہیں کی جا سکی، جیسا کہ لوگ ایڈز کو لا علاج قرار دیتے ہیں یا پھر ڈینگی فیور کا مستند اور مستقل علاج دریافت نہ ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حجامہ سنت کے لیے۔ احتیاط کے لیے صحت مند لوگ بھی کرا سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی طب و صحت اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قدم پر انسان کو بیماری سے روکنے کی تدبیر کرنی چاہیے، نہ کہ انتظار میں رہا جائے کہ جب انسان بیمار ہوگا تو پھر علاج کرائیں گے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جس وقت مریض کو اس کی ضرورت ہو اس کو لگایا جا سکتا ہے، اس سے نفع و فائدہ ہوگا، نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں گھر کے اندر گر گئی تھی اور میرے ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی تھی، پھر میرا ہاتھ ایسا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے پلاسٹر لگایا 15 دن کا، اس کے بعد اور پھر 15 دن کے بعد 1.5 مہینے کا لگایا، اس کے بعد کھلا جب پلاسٹر تو میرا ہاتھ ایسا ہی تھا، صحیح نہیں ہوا تھا۔ تو پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھاتی رہی 3-4 مہینے۔ اس نے کہا کہ آپ کا عمر کا تقاضا ہے تو ایسا ہی ہاتھ رہے گا۔ میں کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ اس طرح ہی رہے۔ پھر میں اس کے جڑے کے پاس گئی، اس سے کرایا، ہومیوپیتھک کا علاج کرایا، کسی سے مجھے صحیح نہیں ہوا۔ پھر مجھے یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ یہ حجامہ کے ذریعے کرائیں نا، تو میں اللہ کے حکم سے سنت طریقہ علاج کرائی، تو میرے ہاتھ 1 مہینے میں تھوڑا سا اس طرح ہوا، پھر دوسرے مہینے میں صحیح ہوا، تیسرے مہینے میں اللہ کے کرم سے میں نے اس ہاتھ سے آٹا بھی گوندا، سب کام اسی ہاتھ سے میں نے کیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہے اور میرا ہاتھ سیدھا ہو گیا ہے۔ چونکہ صحت کا معاملہ ہے تو سوال انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، تو اس کے جواب میں کچھ عام فائدے یہ ہیں کہ اس طریقہ علاج سے خون صاف ہو جاتا ہے، شریانوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، پٹھوں کے اکڑاؤ کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے، درد گردہ، دمہ اور پھیپھڑوں کے امراض اور دل کے لیے مفید ہے، سر درد، درد شقیقہ اور دانتوں کے درد کو آرام دیتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں میں مفید ہے، فشار خون میں آرام پہنچاتا ہے، کندھوں، سینہ، پیٹ کے درد میں مفید ہے، کاہلی، سستی اور زیادہ نیند آنے کی بیماریوں میں مفید ہے، ناسور، کیل مہاسوں اور خارش میں مفید ہے، زہر خوارنی میں مفید ہے، مواد بھرے زخموں کے لیے مفید ہے، الرجی میں مفید ہے، رحم کی بیماریوں اور ماہواری کے لیے مفید ہے۔ تقریباً 5-6 سال پہلے میرے جوائنٹس میں بہت تکلیف تھی، گھٹنوں کی حالت یہ اب ہو گئی تھی چونکہ ویٹ بڑھتا جا رہا تھا، ویٹ کم کرنے کے لیے دوڑنا بھاگنا یہ سب پاپڑ بیل رہی تھی، لیکن فائدہ یوں نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر میری چھوٹی بہن ہے جسے حجامہ کے بارے میں کافی معلومات تھی، پھر انہوں نے مجھے میرے حجامہ کیا، الحمدللہ میرے حجامہ کرنے سے میرے جوائنٹس میں کافی تقویت مجھے ملی اور میں چلنا پھرنا میرا کافی بہتر ہو گیا۔ میں زمین پہ بالکل نہیں بیٹھ سکتی تھی، اب الحمدللہ میں کھانا بیٹھ کے زمین پہ کھاتی ہوں۔ سیڑھیاں میں بالکل نہیں چل سکتی تھی، الحمدللہ اب میں سیڑھیاں بھی چڑھ لیتی ہوں، پلس یہ مجھ میں کافی یعنی توانائی سی محسوس ہونے لگی۔ لوگ دوائیوں اور گولیوں کو زیادہ ریفر کرتے ہیں، تو مجھے چونکہ حجامہ سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنے ویسٹ آف منی بھی ہیں اور ویسٹ آف ٹائم بھی ہے، تو بجائے دوائیوں کے چونکہ میں نے خود اپنے اوپر حجامہ آزمایا ہے اور مجھے کافی ریلیف ملا ہے اس حجامے کے توسط سے، چونکہ میرے گھٹنوں میں درد تھا، میں چل نہیں سکتی تھی، مجھے بہت سی تکلیفیں تھیں، اور حجامہ صرف ایک بیماری کے نظریے سے میں نے کیا ہے، اور مجھے جو افادیت ملی ہے، جو مجھے فائدہ ہوا ہے، وہ مجھے کئی بیماریوں کو محسوس ہوا ہے۔ گھٹیا اور عرق النساء میں مفید ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس جگہ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ میرے سر میں درد رہنے لگا تھا، اور میرا جو ہے نا وہ بلڈ جب جو ہے نا وہ زمین پہ میں پاؤں رکھتی تھی تو مطلب مجھے کرنٹ سا محسوس ہوتا تھا، میرا ہاضمہ بھی خراب ہو گیا تھا، خارش کا بھی میرا بہت مسئلہ تھا۔ حکمت سے مجھے تھوڑا بہت فائدہ ہوا تھا، لیکن مکمل طور پہ میں ٹھیک نہیں ہو پائی تھی نا، اور سوجن بھی بہت رہتی تھی۔ پھر مجھے حجامہ کے بارے میں علم ہوا کہ اس طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ خاتون ہیں جو وہ
کرتی ہیں. پھر میں نے اس کی معلومات کی, اسی طریقے سے میں نے جو ہے نا وہ اپنا علاج پہ شروع کیا آہستہ آہستہ. تو مجھے بہت فرق پڑا نا, تو پھر میری دلچسپی بڑھی کہ جب میں نا امید ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت طریقہ علاج سے مجھے شفا دیے. صحت یاب لوگ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں بیماریوں سے بچاؤ ہے. ماہرین کے تجربے کے مطابق جن امراض میں لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ان میں قابل ذکر خاص طور پر درد سر, ٹینشن کی وجہ سے درد سر, ڈپریشن, درد شقیقہ, کندھوں کا درد, گردوں کا درد, بلڈ پریشر, سر چکرانا, کان میں آوازیں آنا, کمر کا درد, عرق النساء, ایڑی کا درد, ٹانگوں کا درد, نفسیاتی امراض, جادو, سحر, برس, الرجی وغیرہ جیسے امراض شامل ہیں. 1976 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کے نتیجے میں میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. لیٹ 80s میں پھر میرا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میرے نیک اینڈ بیک ہرنیٹڈ ڈسک ہو گئی اور اس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں نمنس ہونے شروع ہو گئی اور کمزور ہونے شروع ہو گئے. یہ آپ دونوں ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گیپ نہیں ہے, یہ دبتا گیا اور اتنا کمزور ہوتا گیا کہ میری انگلی اور یہ میرا انگوٹھا بالکل کام کرنا تقریباً چھوڑ چکے تھے, جس کی وجہ سے میں اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا تھا. سرجری کے لیے ڈاکٹر نے کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کہ آپ کا ہاتھ سرجری سے بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے میں نے ہجامہ کرانا شروع کیا. انہوں نے مجھے 4 ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ کپس لگائے اور اس سے الحمدللہ مجھے اتنا افاقہ ہوا کہ میری انگلیوں میں موومنٹ آ گئی. الحمدللہ میرے ہاتھوں میں آج گرپ ہے, آج میں ناخن کاٹ سکتا ہوں اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر سکتا ہوں جیسے بٹن لگانا, اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. میں دن بہ دن کمزور ہو رہے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجامہ کی وجہ سے شفا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان شفاء ففی 3, اگر شفا ہے تو 3 چیزوں میں ہے. ایک شرطۃ محجم و شربۃ عسل والکی, شہد پینا, شہد استعمال کرنا. نمبر 2 حجامہ لگانا. نمبر 3 لوہا گرم کر کے زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کرنا. لیکن میں اپنی امت کو لوہا گرم کر کے لگانے سے منع کرتا ہوں. اس کا حکم ناپسندیدہ اور مکروہ کا ہے, مجبوری ہو تو کیا بھی جا سکتا ہے. روٹین میں لوہا گرم کر کے جسم کو نہیں لگانا چاہیے. یہ ایسا علاج ہے جس کی طبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں, بلکہ دور جدید میں سائنسی لحاظ سے بھی اسے مفید قرار دیا گیا ہے. حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ایک بہترین علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا اور دوسروں کو ترغیب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ما تداویتم به الحجامہ, تمہارے علاجوں میں بہترین علاج, سب سے اچھا علاج وہ حجامہ کا علاج ہے. حجامہ کے ذریعے فاسد و خراب خون نکالا جاتا ہے جس سے وائرس, ٹاکسن, فیبرن, ڈیڈ سیل, مختلف قسم کے جراثیم اور درد نکل جاتا ہے. جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم پیتے ہیں, جیسے دودھ بھی پیا تو بھینس کو انجیکشن لگتا ہے, وہ دودھ کے ذریعے ہمارے جسم میں آ جاتا ہے ٹاکسک. اسٹیرائڈز دیتے ہیں چکن کو کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ وزن اٹھا لے. سگریٹ اسموک ہے, ڈیزل فیومز ہیں, پیٹرول فیومز ہیں جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں. جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم پیتے ہیں, ہر چیز میں ٹاکسن ہے. آپ کی اپنی باڈی ٹاکسن بناتی ہے. ہر نیگیٹو ایموشن جیسے کہ غصہ, فرسٹریشن, ٹینشن, پریشر, سٹریس, یہ ساری چیزیں ٹاکسنز بناتی ہیں. اور ہر ایلوپیتھک دوائی, آپ نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی ہے, اس کے ٹاکسن آپ میں موجود ہیں. اب آپ کی باڈی بہت سارے ٹاکسنز واش آؤٹ کر دیتی ہے, لیکن بہت سارے جمع بھی ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ جمع ہوتے جاتی ہے. اگر یہاں جمع ہو گئے تو آپ کے گھٹنے کام کرنا بند ہو جائیں گے. اگر یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو سٹریس ہو جائے گا. یہاں پیچھے یہاں جمع ہو گئے تو گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہے. یہاں جمع ہو گئے تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ کے کو ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں. تو جہاں جمع ہو جائیں گے وہ والا آرگن یا وہ والا جسم کا حصہ کمزور ہو اور فیل ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ پاک کے فضل سے اور کرم سے حجامہ اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت علاج ہے کہ یہ آپ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے.